بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں شب معراج کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معراج کی رات بڑی رات ہے۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات امام الانبیاء فرمایا ہے، یعنی امام تو پہلے بھی تھے، خاتم الانبیاء تو پہلے بھی تھے، لیکن اس رات اس کا اظہار امت کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا، بتا دیا گیا، دکھا دیا گیا۔ اور یہی وہ رات ہے جس کی تصدیق کے عوض اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ تو خیر، یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں، اس میں اہم چیز، اہم بات، اہم عبادت، اہم تحفہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نماز کا تحفہ ہے۔ 50 تھیں، 5 ہو گئیں، لیکن 5 پڑھنے پر بھی 50 کا اجر ملے گا۔ یہ چیز ہے اللہ کی رحمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور رحم کی واضح مثال۔ تو اس رات میں جہاں ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، توبہ کے، حاجت کے، معافی کے، استغفار کے، ترقی کے، کامیابی کے، وہاں پر تلاوت بھی کرنی ہے قرآن پاک کی، وہاں پر استغفار بھی پڑھنا ہے، وہاں پر درود شریف کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اس عبادت کو مسجد میں کریں یا گھر میں، خواتین گھر میں کریں اور مرد مسجد میں کریں یا گھر میں، لیکن عبادت کا جو اہتمام کرنا ہے، اگر اس میں اس ایک وظیفے کا اضافہ کر لیا جائے، اس ایک وظیفے کو شامل کر لیا جائے، تو انشاءاللہ تمام معاملات آسان ہوں گے، عافیت سے ہم منزل تک پہنچ سکیں گے، اور تمام حاجات کی تکمیل کا یہ وظیفہ ہے۔ حاجت کیا ہے؟ روزی، رزق، کاروبار، ملازمت، اولاد، میاں بیوی کے مسائل کا حل، اولاد کی ترقی، اولاد کی تعلیم، اولاد کی صحت، اپنے ماں باپ کی صحت، معاشی آزادی، خود مختاری، اور اسی طرح بچوں کی شادیاں، بچے اپنے گھروں میں خوشباش، خوشحال، اور ہم ان کی خوشیاں دیکھ سکیں۔ یہ ساری کی ساری حاجات ہیں۔ جو دشمن ہیں ان کی ناکامی، جو دشمن ہیں ان کی تباہی، جو دشمن ہیں ان سے جان چھوٹ جانا، دشمنوں کا آپس میں لڑنا، دشمن کا تباہ ہونا، دشمن کا ہلاک ہونا، جو نیت، جو ضرورت، جو حاجت، جو دقت ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں بھی پیش کرنا کہ یا اللہ، تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اور شرف آمد عطا فرمایا ہے، اور پھر جو آپ نے ان سے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، یا اللہ اس سب پر قادر ہے، مالک ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو یا اللہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی مشکلات، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی تمنائیں اور خواہشات، اور یا اللہ چھوٹے چھوٹے خوف، ان تمام سے ہمیں نجات عطا فرما دے، عافیت فرما دے۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، تجھے تیرے محبوب کی شب معراج کا واسطہ ہے، تجھے تیرے محبوب کے امام الانبیاء ہونے کا واسطہ ہے، یا اللہ ان تمام معاملات کو آسان فرما دے۔ تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے یا 6 گھنٹے تک کا یہ وظیفہ ہمارے تمام معاملات کے خاتمے کے لیے ایک نوید ہوگا، خوشخبری ہوگا، کامیابی کی پہلی سیڑھی، پہلی روشنی اور پہلی کرن ہوگی۔ بس یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور دل کو حشاش بشاش بنا کر پڑھنا ہے۔ سر سے نہیں اتارنا ہے اور نہیں پھینکنا ہے، اور نہیں اس کے پڑھتے ہوئے اپنے دل دماغ کو بوجھل کرنا ہے، نہیں فیس بک، نہیں واٹس ایپ، نہیں کوئی اور سوشل پلیٹ فارم، بلکہ موبائل کو اپنے سے دور کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ گھر کے ایک فرد پڑھے، 2 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، سب پڑھے، اپنی اپنی حاجات کے لیے، مشترکہ حاجات کے لیے یا انفرادی حاجات کے لیے، جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ اس کو مانگ لیں۔ پسند کی شادی ہے تو بھی ملے گی، پسند کا رشتہ ہے تو بھی ملے گا، دوست ہے تو بھی ملے گا، کاروبار کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں رک سکے گا، ملازمت سوئچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہوگی، اور ترقی کے ساتھ ہوگی، اچھے انکریمنٹ کے ساتھ ہوگی، پروموشن کے ساتھ ہوگی، سارے معاملات انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میری زبان، میرا دل دماغ
چھوٹا ہے، مختصر ہے، کم ہے، لیکن اللہ آپ کی تمام حاجات کو بہتر جانتا ہے۔ اس عمل کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں جس حوالے سے بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے ان حاجات کو مکمل فرما دیں گے۔ لیکن یقین ہو، اگر یقین نہ ہوا، تذبذب ہوا، تو پھر بات یہ ہے پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس وظیفے کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پاکی میں خواتین پڑھ سکتی ہیں، ناپاکی میں پڑھ سکتی ہیں۔ پاکی میں مرد پڑھ سکتے ہیں، دن میں پڑھ سکتے ہیں، رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں عشاء کے بعد سے تہجد کے وقت تک اس کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس شب معراج کو ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ اور ہمارے لیے انقلاب کا پوائنٹ، ہمارے لیے کامیابی کا پوائنٹ، ہمارے لیے مشکلات کے خاتمے کا پوائنٹ، مصیبتوں سے خاتمے کا پوائنٹ، اور دشمنوں سے نجات، ہلاکت، تباہی، بربادی کا پوائنٹ، اور آپس میں لڑوانے کا پوائنٹ بنا دے۔ آمین۔